ساحل البيت ويطهركم تطهيرا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین حضرات، سننے والی میری آواز پر احترام ماؤں اور بہنوں بیٹیوں دوستوں بزرگوں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا غریب نواز لاجپال دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ اپنے کو بھی نوازتا ہے بغانے کو بھی نوازتا ہے۔ داریہ جو کمیونسٹ ہے نا وہ اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ یہ روس میں اس میں بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں اللہ کا وجود ہی نہیں، یہ دنیا خود ہی بڑی ہے، خود ہی اپنی آپ مارز وجود چاہیے، خود ہی ختم۔ اللہ کی کتنی برداشت ہے کہ اللہ اس کو بھی برداشت کر کے اپنی زمین پہ رزق دے رہے ہیں۔ آج یوم علی ہے، دماد رسول حیدر قرار اور جنت کے سرداروں کے والد اور جنتی عورتوں کی ملکہ کے سر کے تاج مولا علی پاک شیر خدا علیہ السلام، ان کی یوم شہادت ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ آج کا دن بڑی مناسبت سے بڑا ایک عظیم دن ہے، جس دن اللہ نے مولا علی پاک کو شہادت کے رتبے پہ سرفراز فرمایا۔ شہادت کوئی عام عمل نہیں ہے۔ ویسے تو شیر خدا کی کوئی کنڈ لا ہی نہیں سکتا، لاہور دی کنڈ شیر دنگل کشتی کرے تو پورے لاہور دی کنڈ، فیصلہ آباد دا اگر کوئی کشتی دے میدان چ پہلوان ڈگ پے کہ پورے فیصلہ آباد دی کنڈ مارے۔ اگر کوئی پاکستان دا پہلوان دوسرے ملک دے کسے کھاڑے سے جا کے ٹہپ ہوئے تو اس پورے پاکستان کی کنڈ تو اس کا مطلب ہے جس نہ نسبت ہوئے گی سارے اس علاقے کی کنڈ لگے گی، اس شہر کی اس ملک کی۔ مولا علی پاک کی کنڈ لان والا کوئی جمعیہ نہیں، کیونکہ علی اسد اللہ شیر خدا ہے۔ مرحب کے سامنے کہا تھا نا کہ میں نے آپ کے ساتھ کشتی کرنی، تو مرحب نے جناب کی دعوت دی تھی، پنجے جو پنجہ ڈالنے تھی، تو مولا علی پاک کی کیا تعلیم تھی کہ مسلمان پہل نہیں کرنا، سب سے پہلے علی علی سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے، مگر جو علی کرتا ہے کوئی کوئی کرتا ہے۔ بات تو ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔ سانو صرف چاہیے ایزی لوڈ اسلام، سانو چاہیے بالکل آسان اسلام، مولوی صاحب آن جنت کا ٹکٹ دے کے جان باز کل مکی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمیں عمل سے مولا علی پاک کو ماننا چاہیے۔ میں پہلے یوم علی کے والے سے گفتگو اس لیے کرنی ہے کہ شہادت حیدر قرار کا دن ہے اور دماد رسول
بس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت علی نو کاپی کون کرتا آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف اس چکر میں لگے کہ حضرت علی کو رضی اللہ کہنا چاہیے علیہ السلام کہنا چاہیے پہلے تو ان کو بولوں کو پتہ ہی نہیں کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت علی چھڑ کے جتنی آل بیت کے لوگ ہیں سب کو علیہ السلام لکھا ہے ایک حضرت علی نہیں ساری آل بیت کو جتنے بھی خاندان رسول افراد شامل انہوں نے علیہ السلام لکھے ہیں اس کا مطلب ہے اس بیت سے نکل کر ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ علی علی سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردہ ہے مگر جو علی کردہ ہو کوئی کوئی کردہ ہے پہلے مربنو کی کہا کہ مسلمان پنجا جوان چے بیل نہیں کردہ اس کا مطلب ہر دنیا میں کوئی بھی کام لڑائی کا ہے تو مولا علی پاک کی سمت کی طرف دیکھیں انہوں نے کہا مسلمان پہل نہیں کرتا یہ تعلیم مصطفیٰ کی گوشت سے ملی مرک کہنے لگا میں کشتی کرنا چاہنا شیر خدا حیدر قرار علیہ السلام محبوب دے پیارے ویر نہیں دو کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں مازاد دے کاجل والے عالم نشد سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنی والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانے والوں میرے نبی کریم نے علی پاک دے بارے فرمایا انتا منی و آنا من کاؤ علی میرے چون میں علی چون فرمایا دنیا چے لوگو میرے نبی نے فرمایا نیدت من سبا علی فقد سبانی جنہیں علی نو برا کیا گویا انہیں میں نبی نو برا کیا ہے ادا مطلب ہے میرے نبی نے خود فرماتا ہے جدے دل چے بغض علی ہے او دے دل چے بغض نبی ہے حب علی آئین ایمان ہے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو اس دل میں ایمان نہیں ہو سکتا مولا علی پاک کی شان اس سے بڑی کوئی اور بیان کر سکتا ہے لفظوں میں کہ محبوب خدا نے کہہ دیا ہے من سبا علی فقد سبانی جس نے علی کو گالی دی گویا اس نے نبی کو گالی دی ہے اس سے بڑا شان تو دنیا میں کسی کو نہیں ملا جس کو مصطفیٰ نے کہا ہو فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ علی میرا دنیا چ بھی ویر ہے تے آخرت چ بھی ویر ہے اور اس سے بڑا شان کس کو مل سکتا ہے جس کو مصطفیٰ کہہ دے کہ علی میرا بھائی ہے وہی علی کرنا چاہ رہا مرحب سامنے کرائی اتنا بہادر شیر خدا آئی خین لگے جناب کشتی کرو کشتی کی تھی کہتے جناب میں جے سملیا نہیں دوبارہ حیدر قرار کس کو کہتے ہیں پلٹ کر وار کرنے والے کو پلٹ کر وار کرنے والے کو حیدر قرار کہتے ہیں یہ معنی ہے اس کا حیدر قرار کہنے لگے پھر آجو پھر میدان میں آیا پھر اس کو گرایا کہتے ہیں اب نہیں بھی آپ کے بار ایک دفعہ تو پھر علی پاک نے جب زمین پہ گرایا 3 دفعہ تو کہتے بہادری وہ جو دشمن اپنا زبان سے اظہار کرے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے بہادری ہو جڑی دشمن تسلیم کرے تو مولا علی پاک جڑے بولے مرحب نو 3 دفعہ گرایا ہو شیر خدا چھاتی تے لیٹے نے اور کھڑے ہو کے بیٹھ کے نے نیچے جناب مرحبے ہیں لگا آج شکست پاش مجھ کو پہلے بار ہے آج شکست پاش مجھ کو پہلے بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے آج شکست پاش مجھ کو پہلے بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے مسلمان بھائیو شیر خدا کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں میں کہاں گا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم
کیوں ہوتا ہے؟ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہمیں نبی دنیا چے 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر وی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں وہ 3 دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر وی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں ماں پر تی پتا پر کوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ضرور ہندائے آندے وال تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ ویچ بیاں جیڑا کم ماں کر دیاں اوہ کر دیاں تیاں ماں پر تی پتا پر کوڑا اگر شیر خدا دا صبر دساؤ روزہ صبر دا درس دیندہ ہے روزہ حیات دا درس دیندہ وے روزہ احساس دا درس دیندہ وے روزہ تقوی دا درس دیندہ وے روزہ طہارت دا درس دیندہ وے روزہ کسے دی پختے پیاس دا احساس چلاندہ ہے آج یوم علی کے حوالے سے میں مسلمانوں کو بتاؤں اگر روزہ رکھنا ہے تو علی جیسا اگر افطار کرنا تو علی جیسا اگر احساس رکھنا تو علی جیسا اگر فکر رکھنی تو علی جیسی اگر سوچ رکھنی تو علی جیسی اگر برداشت رکھنی تو علی جیسی یہ جملہ کہنے لگا ہوں کتنی برداشت ہمارے روزوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں مگر برداشت نہیں سکتے اسی افطاری کر رہے ہوں مگر برداشت نہیں سکتے کتنی چیزاں چیسیت میں برداشت دا شکار ہو جنہوں مرضی اسی کافر بنا دینے جنہوں مرضی اسی غیر مسلم بنا دینے جدے تے مرضی اسی مذہبی کارڈ کھیڑ کے فتوہ لگا دینے جدے تے مرضی کفر دا فتوہ جنہوں مرضی اسی پاکستان دے اندر زد و کوف کر دینے جدے تے مرضی الزام لا دینے اپنے دشمن نو برداشت نہیں کر دے اپنے بھائی نو برداشت نہیں کر دے اپنے عزیز نو برداشت نہیں کر دے اپنے اچھے راکے دے اندر کسے دا کاروبار اچھا ہے انہوں برداشت نہیں کر دے کسے دی دکان چل جائے انہوں برداشت نہیں کر دے کسے دی عزت بڑھ جائے انہوں برداشت نہیں ہر بندہ عدم ادمار نبی دنیا میں جناب جی برداشت کا شکار ہے آج کتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچئے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یوم علی ہے شہادت شیر خدا تا دن تے میں چاہنا 21 رمضان نو ایسا پیغام دیواں ہر بندے دے دل اندر جملہ بٹھا جاؤں علی علی سارا جگ کردہ ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ ہے مگر جو علی کردہ کوئی کردہ ہے ذرا جملہ سنیے ہم نے کڑے نہیں ملجم ابن ملجم بے ایمان لانتی جنہیں ناب جی حیدر قرار تے عملہ کیتا ہے ناب جی دشمن گرفتار ہو گیا وے شیر خدا زخمی حالت دے اندر نہیں اور مسجد جو زخمی نہیں جڑے والے گھر پہنچے نہیں ذرا سنیے دھیان سے حضرت حسن حسین آئے نہیں ابو جی میرے لال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میرے بیٹا جی بابا حکم ہوئے میرے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے بابا وہ رسٹ کر لیا گیا ہے گرفتار ہو گیا وے انہوں پھڑ کے قید کر دیتا گیا وے بابا کیا مسئلہ ہے اس کا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہتے بیٹا یہ پسینہ میرا بہ رہا ہے یہ خون بہ رہا ہے گرمی شدت سے ہے اور عرب کی گرمی تو گرمی ہوتی ہے ادھر پاکستان کی گرمی سے زیادہ عرب کی گرمی ہے حیدر قرار کہہ رہے نے بیٹا میرا قاتل کہاں ہے بابا وہ گرفتار ہو گیا ہے فرمایا میرے بیٹا حسنین جی بابا حکم ہوئے فرمایا بیٹا جلدی جاؤ میٹھا پانی لے کے آؤ جدو پانی لے کے آئے نہیں پوچھے آؤ بابا جی تساں پینا میں کہندے نہیں میرے بچاؤ میٹھا پانی لے کے آؤ جدو میٹھا شربت بنا کے حیدر قرار دی بارگاہ چلے کے آئے نہیں کہندے نے میرے بیٹا اے میٹھا پانی لے جاؤ اور میرے قاتل نو پلا کے آؤ نا آج گرمی بہت زیادہ ہے حسنین دیاں آنکھاں چوں آنسو آگے نہیں ابو جی افرین تاڑی برداشت ہو وہ ساڑی دنیا جارنا آیا وے ساڑا کارو جارنا آیا وے ساڑا بابا مارنو آستے آیا وے اور سسلان تینوں پانی پڑائیے واہ شیر خدا آئی سلوٹ یو کہتا ہوں آئی مس یو کہتا ہوں آج بھی آپ کی محبت کو ہم مس کرتے ہیں آپ کے کردار کو مس کرتے ہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ بتا دیا کہا میرے بیٹا حسنین اس نے اپنے گھر کا ذرا پیش کیا ہے جاؤ تم اپنے نانا رسول کا ذرا پیش کر دو لاؤ پاکستان میں ایک علی علی کہنے والا لاؤ میرے سامنے ایک اس میں زیادہ نہیں کہا جو اپنے قاتل کو پانی پلائے ہنے چھانٹی کر لینے علی والے کنے نہیں
ذرا اپنے گھر جنہاں دی دیکھیے نا جان کے اللہ جاندا وے اللہ تے سارے جہان نہ کر دینی منہ نال پھڑ پھڑ گلاں کر دینی میرے تو ود علی نوں منن والا کوئی نہیں دوجا دا میرے تو ود کوئی نہیں تیجا دا میرے تو ود کوئی نہیں چوتھا دا میرے تو ود کوئی نہیں آج پاکستان کی سیاست بھی عدم برداشت کا شکار آج سیاسی پارٹیاں بھی عدم برداشت کا شکار آج گلی بازار میں نوجوان بھی عدم برداشت کا شکار مالک نوکر تو عدم برداشت کا شکار نوکر مالک تو عدم برداشت کا شکار مالک نوکر دی برداشت نہیں کردا نوکر مالک دی برداشت نہیں کردا بھائی بھائی دی برداشت نہیں کردا تاجر دی برداشت نہیں کردا جیلاں پریانے میں جیل چ خطاب کر کے آیا پولیس نو خطاب کیتے نے جج صاحبان نو خطاب کیتے جدھر جانا عدم برداشت ہے یہ سال بعد یوم علی شہادت علی منا کر ہم کیا سبق لیتے ہیں شیر خدا کی شہادت سے اپنے قاتل کو پانی پلا کر بتایا ہے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دے وے بیچارہ کتھوں دے وے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا آج کتنے بیٹھے ہیں برداشت نہیں رہ گئی گھراں دے اندر برداشت نہیں رہ گئے سنیے ذرا دھیان چ میاں بیوی نو برداشت نہیں کردا میاں بیوی نو برداشت نہیں کردا میں ویکھیا سانڈو برداشت نہیں کردا اج عید دے دن سانڈو کٹھے ہو جان اللہ معاف کرے سورے دعاواں کردے رہندے یا اللہ کو کھڑاک نہ ہو جائے ہاں جی لڑن تے آن گے تو دو بوٹیاں تو لڑ پیندے لے انہوں دو بوٹیاں ود پا کے دتی انہوں پروٹوکول زیادہ وہ بیچارے پھر سورے بھی آندے نے تسی ایک ٹرو نو آیا جے ایک مرو نو آیا جے ایک عید نو آیا جے وہ بولو تے صحیح ہے جی ہے نا اسی جتھے جانے عدم برداشت کسی کو ہم اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتے کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتے کسی کی سوچ کو برداشت نہیں کر سکتے ابھی بھی ان چپ کرا کے آؤ یارو درست بندیاں بیبیاں بیٹھیاں ہونتے چپ کر جن اید فرشتہ اسرائیل آئے گا تے پھر ہی ہونا ہے آخری سانس تک کے بول دیاں رہن دیاں پہنو اللہ دا واسطہ یہ 2 منٹ سن لو انج ویسے عورت ذات بڑی اونچی ہے بابا جی کو پیار میں لا کر جنت سے نکلوا دیا تھا تو ہم کیا چیز ہیں بابا جی کو کہا یہ گندم کا دانہ کھا لو اور بابا جی نے کھا لیا بیگم کے کہنے پہ یہ مت کسی کو کہا کرو یہ بندہ بیگم کی بڑی بات مانتا ہے بیگم کی بات ماننا ہمارے بابا جی آدم کی سنت ہے بیگم کی بات مان لینا کوئی بری بات نہیں ہے مگر میں نہ بیبیاں کہوں گا 2 منٹ سن لو اللہ دا واسطہ نہیں تو میرا موضوع تاڑے وال مڑ پینا ہے میں تو سیدھی گل کر رہے ہیں ذرا گل سنیا جی اللہ عمر چ برکت فرمائے جتنیاں بیٹھیاں نے میریاں بہناں اور دوست ذرا اللہ کو سننے والے بڑے قیمتی تسی مولویاں کو شان علی بڑی سنی ہوئے گی پر میں جو بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک لگ گئے موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے اوکھے ویلے جو نہ پہنچے او یار کا دائے جیڑا خبر نہ رکھے او سنگی کا دائے جیڑا یار دی خبر نہیں رکھتا او سنگی کا دی سنگت ہے کا دی پریت ہے آج کتنے بیٹھے ہیں گھراں چ برداشت نہیں ماسٹر نو برداشت نہیں کرتے منڈے ساڈے ماسٹر سمیں لاساں پا دیندے ہوندے سی ڈردیا گھر بھی نہ دسنا آن کے ماسٹر نے اج مینوں کٹیا کہ گھروں بھی نہ پھینٹا لگے تے ہن آندے مار نہیں پیار ہم تو اپنے استاد کی مار بھی برداشت نہیں کرتے اللہ کی قسم ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں نا میں ایک منڈے نے پوچھا بھی تو کتھے چلا ہے کہنا میں جیاں لین چلا ہے انہیں بیگم دا نام ہی جی رکھ دیتا ہے اور جتے جی جی کہنا اتھے جی نہیں کہنا انہیں بیگم دا نام ہی جی رکھ دیتا میں کہا بڑی گل ہے بھائی تو بیگم دا نام جی رکھ یہ جتنے بیٹھے ہیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا علی پاک نے اپنے قاتل کو پانی پلایا ہے تو حسنین کریمین کہنے لگے بابا اس قاتل کو پانی پلائیں جس نے ہماری دنیا جاننی چاہیے
تے میاں محمد بھائی فرماندے نے رومی کشمیر لکھاں پیر بیری نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے مٹھا میوہ بیری دیوے تے موڑ بھی وٹے کھاوے ویخ بیری دا صبر محمد او موڑ بھی پھل دئی جاوے جتنے بیٹھے ہیں بیری نو کنے وٹے پہندے نا پھر بھی اگلی دفعہ مٹھے بیر دیتے علی پاک کو ماننے والا وہ ہے جو بیری بن جائے ظالم نے شہید کرنا چاہا ہے مگر اس لعنتی کو شیر خدا کے بچوں نے پانی پلا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جنت کے سردار ہونا ایک الگ بات ہے مگر جہاں بابا کھڑے وہاں جنت کے سرداروں کو بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم اپنے باپ کو کہہ دیتے ہیں وہ نہیں تانوں بھی پتا ہے جدید دور آ گیا ہے تانوں گل نہیں پتا ہے جنہیں تینوں جمعے انہوں نہیں پتا یہ ہے نا ہماری کردار اپنا کردار ذرا سوچئے جڑے اپنے ماں باپ نے لفظ کہہ دے نا تمہیں کیا پتا ہے اللہ جاندہ انہوں نے میں گل سمجھاواں گا شیر خدا دے بچیاں نے پیغام دیتا ہے کہ باپ جو کوے مننا میں جتے کھڑا کرے کھڑا ہونا جنت دے سردار نے میں جملہ کماں گا کوئی دین محمد دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دانا ہوئے جمی پلی جڑی غیرت دے پردے آویچ جدے سارتے حیدر دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دے ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا سبھی اکرہ کہہ دیئے بڑیاں شانہ والا اے نانا اللہ جاندہ ساڑا خان کرسی تو اتر کے بھی چپ نہیں کردہ تسی کرسی دے بے کے چپ کر کے بیٹھے جی اللہ نہ بھی حران میں سارے پڑھنا مل کے بڑیاں شانہ والا اے نانا چلو میں کرہ دینا اپنی ایم پی ایم این دے نعرے مار دے جے بول دے جے اپنے جناب جی بڑے بڑے وڈیاں دے نعرے مار دے جنہاں مطلب ہوئے میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھاتا ہوں یہ بھائی ماجد مشیر صاحب کی دعوت پہ آیا ہوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قیامت نہیں ایتھے دنیا دے چنے وڈے چودری نے جنہاں دے خاطر اسی بولنے ہاں یہ سب بولتی بند ہو جائے گی نہیں بولن گے قیامت نو اینہ دی چودر کٹے کوڑیاں ہو جائے گی حسین دی چودر جنت چوی راج کرے گی ہوں میں ویکنا بھی جنت سردار واسطے کنا بول دے تھوڑا جا بولنا پینا ہے انشاءاللہ آنا بھی حضور دی نوکری چ بولنا ہے میں تنوں زیادہ تکلیف نہیں دینی میں بیاری تقریب پیا کرا کی صاحب میں بیاری تقریب پیا کرا آل صاحب میرا چان میں بیاری تقریب پیا کرا تے او ایک بابا میرے سامنے بیٹھا میری آدت میں بابے ہم تایا کہنا ہے تایا میری گال سنا تایا تیرا نام کی ہے وہ تایا میں آکھا تایا اچھی پڑھ 2 دن برا میں انجا آکھا پڑھ تے اٹھ کے آدھا ہے جیسی پڑھنا تیرا سیاپا قادلی کہتا ہے بھی تیرو قادلی سدیا میں پاپا تو نہ پڑھ میں پڑھ لینا اس بات سے ایک تھوڑا کو کہہ دوے کہ مولوی تو اس طریق کری جو تاڑتے پہ اعتباری نہیں گی تجھے پڑھی جاؤ میں تانوں نال پڑھا کے نا تاڑا حصہ پوانا چاہنا ہے کہ قیامت نو کہہ سکو کہ ایسی بھی علی والے ساتھ اور گلتے میں کلے نے بھی پڑھ لینا ہے اچھا میں ایک نکتہ بیان کرا تاڑے دماغ دی میں عزت کرا بازار چکو مل کے ملوں آکے جی میں فلان دا دماغ دا میں انہوں بوتل پلاواں پانی پیاواں فروٹ چاٹ کھواواں وہ تانوں آن کے دسے کہ یار ناصر مدری نے نا تاڑا دماغ میں کیا تو انہوں میری بڑی عزت کیتی ہے بولو بھی تسی مہربان ہو جو گے کہ یار ساڑھے جوائی دی عزت کیتی تیڑا کملی والے دے دماغ دی عزت بیان کرے
تو تسی تو انہیں شامل ہونا ہے حضور دے مدح خان چ حضور دے دماد دے مدح خان مل کے پڑھنا بڑا پیار نہ سرور آ جائے مل کے پڑھنا ہے محبت نال پڑھیاں شان والائے نانا حسین دا لفظ سب دی آواز چ نکلے محبت نہ پیار نہ ساریاں دی آواز میرا چان ادھر ایکسکیوز می میرا چان ادھر ویکھ میرا چان ادھر ماں شکرے جائے ادھر ویکھ میرے ال سارے پڑھنا مل کے میں ویکھنا تو پڑھنا لازمی پڑھنا ہے بڑیاں شان والائے نانا جڑا اچھی پڑھے گا میں دعا دینا اللہ دی ساس انہوں ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے گوبھی دے نیڑے بھی نہ لے جائے میں تو دعا ہی دے سکتا ہے تے تانوں دعا لگ گئی نا تے بیڑا پار ہو جانا مل کے پڑھو لے بھی ہوں میں دسنا بندے تھوڑے ہوں بہتے ہوں محفل تے جڑی ہوندی ہے نا محبت ہی ہوندی ہے جے تہاڈی محبت ہوئے گی بولو گے انشاءاللہ اور اینج بولو جویں جناب حسین کربلا دی تپدی ریت تے بولیا سی نہ گرمی دیکھی نہ ریت دیکھی ہاں جی محبت دیکھنی ہے مل کے پڑھنا ہے بڑیاں شان والائے نانا دا بڑے بڑے حسین جاباز یوسف کیتے ہونگے رب ذوالجلال پیدا وہ اپنی قائم مثال کر گئے جدی ہونی نے کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہونگیاں گر گر ہوندے رہنگے گر گر بال پیدا مگر فاطمہ جئی ہونی نے ماں وچ دنیا حسین چہ نہیں ہونے لال پیدا بڑیاں شان والائے نانا دا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دے سون لکا مدنی دا کہنے میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین حسین دے دیوانے آندی افطاری ٹائم سجے کھپے لیندے چڑھ دے بگی ہوئی لینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین یہ علی کے بچوں کی شان ہے کہ وہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے حضور کی چھاتی پاک پہ کھیلتے تھے سینہ پاک پہ کھیلتے تھے آج کتنے مسلمان ساڑھے بھی بڑے مانتے ہیں حضور نویں حضور دے دوتریاں نویں کئی نانے اٹھے امترے نے نبی پاک دے دعاسیاں نو بڑا پیار کرنگے نبی پاک نہ بڑا پیار کرنگے تے اپنے دوتریاں دا حق پوتریاں دیتی جاؤنگے تے پوترے بھی اٹھے امترے نے پھر پیو دی دادے دی منجی توڑی والے اندر گاؤندے لے ایتھے مار آج کتنے نانے ایسے نے جنہیں اپنی بیٹیاں دا حصہ نہیں دیتا کنے نانے ایسے نے جنہیں اپنی بیٹیاں دے حصے بیٹیاں نو دیتے ہیں تے بیٹیاں نے پھر بوئیاں کے منجیاں ڈائیاں ہوندیاں نے لے ایتھے آندا جاندا پرونے گنی جا کنے کو ہوندے سچی گل کر آندے جاندے ایہو کچھ کر دے یا بالا نو کہی جا گئے اندر نہ آویں باہر نہ جاویں بس باہر پارے در پایا ہوندا سن لے میرا وعدہ تھا آپ سے میں نے یوم علی پہ پیغام دینا ہے آپ کو یہ کہ علی جو کرتا ہے وہ تو ہم کرتے نہیں جو مصطفیٰ کرتے وہ ہم کرتے نہیں کتنے بیٹھے ہیں ایسی تے اپنے دوتریاں چنگے سوٹ لے کے دیئے نا تے ساڑھے کچھ 12 بجن میں لے ہم ساری عمرینہ دا بوجھ ہی رکھاں گے چلیا میرے نبی نے دوتریاں بوجھ نہیں سمجھیا اسی دوتریاں بوجھ سمجھ کن کو سمجھتے بوجھ سنیے میرے کمنی والے محبوب نے اپنی بیٹی زہرہ دے بچیانو اینا پیار دیتا ہے شیر خدا دے بچیانو اینا پیار دیتا ہے مگر آج کنے مسلمان بیٹھے میں پہلے جملہ بیان کراؤں میرے بابا تھاڑے قاتل نو اسی کیویں پانی پیائیے کیونکہ تھاڑے باپ دا قاتل ہے مولا علی پاک نے فرمایا بندہ جڈا وڈا ہوئے دا ظرف بھی اتنا بڑا ہوتا ہے جاؤ میرے بچوں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر علی پاک ہم حقیقی معنوں میں مان لیں تو ماجد بشیر دے کول ایک بھی پرچہ ایڈ نہ ہوئے ایک بھی تھانے چ پرچہ نہ ہوئے کیوں
کہ علی پاک نے اپنے قاتل نو بھی پانی پلایا دنیا چمن قائم ہو جائے ہر طرف لوگ ایک دوسرے دا حیا کرن لگ پن برداشت آ جائے مگر صرف ہم لفظوں میں علی پاک کو مانتے ہیں امن نہیں آؤ میں لفظ بتاؤں میراسی اپنے بابا نو کہتے علی پاک دے بچیاں نے کیا بابا تاڑے قاتل نو پانی پلائیے بیٹا پلاؤ مان لیا حکم آج کنے منڈے نے جنہاں نو اینا ہی کہہ دیئے اللہ جاندہ بیٹا میں تمہاری شادی وہاں کرنا ہے if you don't mind پاپا غصہ مت کرنا پاپا میں نے اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا تم کون ہوتے ہو آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے ماما پاپا کو بولتے ہیں don't touch me life تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے میرے بچوں پیار سے منا سکتے ہو اپنے ماما پاپا کو 2-4 دن فورٹرس لے جاؤ 2-4 دن جیدی بریانی لے جاؤ 2-4 دن ماں پہ انہوں گوار منڈی لے جاؤ فوڈ سٹریٹ لے جاؤ 8ویں-10ویں دن کہو ابا جی کرنا تے گئی جے تے تجھے ضرور لامے لینے نے تجھے میرے کہنے کر دو طریقہ ہوتا ہے نا ماں پہ انہوں تے ماں پہ ہوتے منیا ہی ہوتا ہے ماں پہ ہوتے منیا ہوتا ہے میرا چان ایدر ویخ ایدر میرا چان میرے کو طریقے سیکھ مدری کرو آج تیرے کو میں دسن آیا ہے کام تے وہی کرنا ہے بولو تے طریقے نال کر لو طریقے نال ماں پہ انہوں کہو کہ ابا جی تساں ضرور روز لامے لینے نے بھی منڈے نے آج انج کرتا منڈے نے انج کرتا ہے تسی میرے تے ہی سوڑ دو تانوں پوچھے گا کوئی نہیں گا کہ منڈے نے انج کرتا منڈے نے انج کرتا تسی دا کبھی بس ٹھیک ہے جی انہیں کیا ہے میں کرتا اپنے لفظ دیکھیں نا کہ مولا علی پاک اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ میرے قاتل کو پانی پلاؤ تو بچوں نے کہا کہ بابا جیسے آپ کا حکم ہے ویسے ہم مان لیتے ہیں اچھا بھی دسو بھی کوئی پیو دے قاتل کو پانی پلا سکتا ہے اس دور ہونتے اگلے اندرے جنہیں سارے مار نہ دئیے تو انتے اگلے ساہ نہیں ہوتی شیر خدا کو ماننا کوئی چھوٹی بات شیر خدا کو تو وہ مانتا ہے جو مرنے سے پہلے مرنا سیکھ لے وہ مانتا ہے پیر باو سلطان فرماندے نے مرن تو پہلا مر گئے وہ باہو تے جنہ حق دی رمض پچھاتی مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پچھا دی جڑے انسان اپنے اپنی زندہ لاش بنا دینے نا اپنی خواہشاں نو اللہ رسول دے تابع کر دن وہ انسان زندگی جینے کا مزہ لیتے ہیں ہم اپنی خواہشوں سے جیتے ہیں تو کنہ کو سوکھ پانے جنہوں مرضی پوچھ لو کوئی نہ کوئی دھوکھی لگا ہے میں بڑے بڑے ارب پتیاں نو ملے ہیں کروڑ پتیاں نو ملے ہیں کوئی بڑی تو روندہ ہے کوئی بچیاں دے ہتھوں روندہ ہے کوئی ملازمہ دے ہتھوں روندہ ہے کوئی کسی دے ہتھوں روندہ ہے کوئی اپنے گوڑیاں دے ہتھوں روندہ ہے دولت جنہی مرضی تو رہا نہیں جاندہ کئیاں کو دولت بڑی ہے کھادا نہیں جاندہ کئیاں کو دولت بڑی ہے بولو ساڑھے ملک دے بادشاہ کڑی لبی انہیں ویچ کے سڑک بنا لی وہ کھانی بھی نصیب نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ جنہیں بیٹھے جے میں سمجھانا چاہنا ہے حضرت علی شیر خدا علیہ السلام دی زندگی جو سانو سبق ملے آئے کہ بچیانو کیا میرے بچوں پانی پلاؤ میرے قاتل نو پانی پلاتا آج کتنے بچے ہیں جڑے ماں باپ نو کہندے نے تم کون ہوتے ہو آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں اللہ کی قسمیں سنیے عمر بن عبدالعزیز ترکی استنبول تو لے کے لاہور تک دی حکومت 3 بر اعظم دا حکمران بادشاہ ہے عمر بن عبدالعزیز دے 4 سالے بادشاہ نے 5واں سسر بادشاہ چھٹا دادا سسر بادشاہ ہے 7واں آپ بادشاہ ہے 99 ہجری امام زین العابدین دے شگرداں چونے امام زین العابدین دے شگرداں دے وچونے امام زین العابدین حسین دا آخری بچڑا کربلا چ بچیا ہے او امام زین العابدین دے شگرداں چ امام حسن بصری وے انہاں دے شگرداں چوں امام زہری بھی انہاں دے شگرداں چوں امام زین العابدین دی تربیت ہوئے عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہے سنیے اس دے دور چے شیر تے بکری نے پانی کٹھیاں پیتا ہے نا 3 بر اعظم دا حکمران ہے او جناب کھڑے نے بیوی کہن لگے اللہ والے آؤ مینوں پیسے چاہی دینے میں کپڑے لینے نے ادا مطلب ہے میں اپنی پہنوں نو کہاں گا میری پہنوں پیسے خامد کل ہون تے پھب دینے اپنے تے نام ضرور لوانا جے چوری ہو جن تے نام لگے گا بیوی نے پتہ نہیں کنوں دیتے عمر بن عبدالعزیز دے کول پیسے ہوں دینے بیوی کہندی مینوں پیسے چاہی دینے آج اللہ جاندہ کھران دے کار بگڑے پہنے ٹبرہ دے ٹبر بگڑے پہنے اے بیوی نو 200 سبزی دا بھی دے دیں تے شام نو پوچھ دینے کنے بچے نے وہاں دی تیرے کھپن جو کے بچے
بھی سبزی نہیں دے کے بھی پوچھنا بھی کنے بچے نے چلے آج نے اپنی عزت تیرے نام لا دیتی ہے تو انہوں سبزی دے پیسے دے کے بھی پوچھ داویں نہیں عورت مرد دا لباس ہے مرد عورت دا لباس ہے میاں بیوی دا لباس ہے بیوی میاں دا لباس ہے یہ لباس کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں نے لباس پہنا میرا جسم ڈانپ لے اگر میرا جسم نظر آئے تو اس لباس کا مقصد فوت ہوتا ہے یہ مطلب ہے بیوی اپنے خامد نو اگر دنیا چزار کرے کسے اگے بیوی نہیں اگر جناب خامد اپنی بیوی دے راز کسی نظار کرے خامد لباس نہیں گاؤ لباس دا مطلب ڈانپنا ہوتا ہے نشر کرنا نہیں ہوتا یہ سنیے لفظ بڑا ہے عمر بن عبدالعزیز دی بیوی ہے کہندی میں نو پیسے چاہی دینے میں اپنے بچیاں دے کپڑے عید دے پہ ہونے نے تے خامد کو کہندا میرے کل پیسے نہیں بیوی نے اپنے خامد نو ایک گل نہیں کہی کہ میں ماں نو فون کرنی میں باپ نو کرنی ہے سنو میری بہنوں یہ ڈائریکشن لینا بھی چھوڑ دو یہ ماں باپ سے ڈائریکشن لینا بھی چھوڑ دو یہ پیچھے سے ڈائریکشن دینا بھی چھوڑ دو اپنی بیٹیوں کو فون مت کیا کرو کسی مسئلے میں تمہاری بیٹی اب بیٹی ضرور ہے مگر وہ کسی کے گھر کی چوکیدار بن چکی ہے قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا کسی دے کر دی جسوسی نہیں کرنی تیری بیوی نہ بیالہ تیرے کر دی جسوسی بار کرے تینوں برداشت نہیں گاؤ میرا کردہ چوکیدار غداری کرے بندہ سزائے موت ہوندہ ہے کہ غدار بن گیا وے اللہ کریم نے فرمایا بیوی کر دی چوکیدار ہے خامد دی غیر موجودگی چو دے گھر نو سنبھالے او دے گھر دی راکھی کرے بچیاں دی تربیت کرے آج کتنی عورتیں ڈیوورس ہو رہی میں نے جج صاحبان کو خطاب کیا وکیلوں کو انہوں نے مجھے بتایا پنجاب میں یہ بہت زیادہ نوجی ڈیوورس کی ریشو بڑھ گئی اس کی وجہ کیا ہے ماں باپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹیوں کو فون کرتے ہیں خس اور سسر سمجھتا ہے کہ ماں دے کولیں ڈائریکشن لے کے اس کر دی زندگی بسر کر رہی قرآن کا منکر مت بنے وَلَا تَجَسَّسُوا کسی کی جسوسی مت کیا کرو اپنی بیٹی سے سوال مت کیا کرو بلکہ میں یوں تک کہوں گا اپنی بیٹی کے موبائل پہ فون نہیں کرنا چاہیے وہ دی سس دے نمبر تے فون کرنا چاہیے وہ دے جناب جی خامن دے نمبر تے فون کرنا چاہیے تاکہ جو شیطان نے بدگمانی ڈالنی ہے پتہ نہیں کس کا فون آیا ہے کس کے ساتھ کتنی لمبی باتیں کر رہی ہیں یہ باتیں ہیں چھوٹی ہیں گھر اجاڑ دیتی ہیں دیکھنے میں چھوٹی ہیں برباد کر دیتی ہیں اللہ کی قسم ہے جب سسر نبی سس اور دماد کے نمبر پہ کال کرو گے ان کے دل میں محبت بڑھے گی ہم نے بیٹا پال کر ان کو دیا ہے انہوں نے آج تک ہماری عزت مقدم رکھی ہے شاپر پر کے لے جاؤ تو سس اور انہوں پڑھایا کر تاکہ انہوں پتہ لگے کہ عزت آج بھی ساڑھی ہوتی پر ساڑھے بندے بڑے امترے نے ایک کڑیاں منڈے ویاہ کے تے ماں پہ انہوں آندے نے مڑ کے باچو ساڑھے جو رواج نہیں ساڑھے جو کڑی منڈے کلا ہے تو میں کہا انہوں نے زہر دے کے مار دوں پھر کلی کڑی منڈے ٹھڑکا رہندہ رہے یہ کتنا افسوسناک امر ہو گیا ہے کہ کوئی سسر کو برداشت نہیں کرتا سس کو برداشت نہیں کرتا سن لا میری پہنا تیان نہ سن میرے بچے میرے بزرگ دوست احباب تیان نہ سنو میں سلوٹ یوں کہتا ہوں بھائی عابد مجھے بلاتے اور میں آ جاتا ہوں یہ ماجد بشیر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے آیا ہوں میں بڑا خوش ہوں میرا چاند میرا مکھن میری ملائی نابجی جتنی ساڑھے ملک دے بہت بڑے نام عارف صاحب بیٹھے نے عارف لوہار صاحب بیٹھے نے وکی صاحب بیٹھے دوست احباب بھائی ماجد دے بھائی بیٹھے اور دوست احباب میں کیوں نہ ان کے سامنے یہ بات کہوں کیونکہ مولوی یہ وضاحت نہ گلہ نہیں کر دے میں شریعت وچوں بیان کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کہندا ہے کہ میرے کول پیسے نہیں اے عورت کر دی جنی مرضی غریبی ہوئے کدی خامن دی غریبی نو دوسرے تن تک نہیں بچانا یہ عورت سن لے دھیان سے یہ جو دولت دیکھ کے ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم نے دولت دے کر ایک دوسرے کی عزت کر لیے آج تم نے دولت دے کر اس کو عزت دے دی ہے کل اس کے پاس ساری دولت ختم ہو جائے تو بتاؤ کیا کرو گے راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھے آؤ فقیر گئی یہ دولت تو آج میرے پاس ہے کل تیرے پاس پر ساڑھے چھ کام ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا کوئی کسی دا یار بیلی نہیں جو کام ہو جائے پورا بس ہمارا مطلب سے پیار دولت سے پیار جدت سے پیار عمر بن عبدالعزیز کہندے نہیں میرے کل پیسے نہیں بیوی کہندی ایک مشورہ دوا کہندی جی لو مشورہ کی دیتا ہے کہ ایک مہینے دی تنہا ایڈوانس لے آؤ وقت کا بادشاہ ہے بیت المال سے تنہا لینے گیا کہندا جی ایک مہینے دی
تنہا ایڈوانس دے دو، ایک ماہ کی تنہا ایڈوانس دے دو، میں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنانے۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں، آج جا کر آنا بھی آئی سلوٹ یو کہنا، آج جا کر اپنے ماما پاپا کو سلوٹ یو کہنا۔ سنیے یہ جو بچے کہتے ہیں تم کون ہوتے، آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے، یہ بادشاہ تین بر اعظم کا حکمران ہے، اور اپنے بچیاں دی خاطر کسے کے ہاتھ کر رہے ہیں، وزیر خزانہ دے کے ہاتھ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے، مینوں پیسے چاہیے دینے، میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے۔ ذرا سنیے دھیان سے، میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے، ایک لفظ ہے، ذرا دھیان سے سنیے، ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ یہاں آپ کتنے بیٹھے ہیں کہندے میں اپنے بچیاں دے کپڑے بنانے نے۔ بادشاہ نو کہن لگا وزیر خزانہ میں پیسے دے دینا پر مینوں لکھ کے دے، ایک مہینہ تم زندہ بھی رہو گے۔ ہاں ہم لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جن زندہ رہو گے، کہتے نہیں میں لکھ کے نہیں دے سکتا ہوں۔ کتنے بچے بیٹھے، میں سمجھانا چاہتا ہوں دوست بھائیوں کو، باپ کون ہے جو تیری خاطر بادشاہ ہو کر بھی کسی کے آگے ہاتھ کر دیتا ہے؟ میں جملہ کہوں گا تمہیں سمجھ لگ جائے گی۔ اے کرسی دو پڑ دی ہے نو پٹ کہندے نے، نو پٹ کہندے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں عید الفطر دا دینے، کپڑے پڑ دینے، سلوٹاں پہندیاں، وٹ پہندے، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے، پاپا مجھے 10000 چاہیے۔ تینوں غصہ نہیں آندا؟ اے دو پڑ دے پاسلے تے یتیم کھڑے، نظراں جھکیاں نے، اچھا بول دے نہیں، بازو نہیں پکڑ دے، انہوں نے پتا بازو میرے باپ دا نہیں۔ جے 300 دیویں تے پھر بھی راضی، جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی، 1000 دیویں تے پھر بھی راضی۔ انہاں ضد نہیں کیتی تایا مینوں 400 چاہیدا ہے، انہاں ضد نہیں کیتی ماما مینوں 1100 چاہیدا ہے۔ اے کیویں ضداں کر، انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا اج لاہور دے کبال ٹاؤن دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ میرے بچوں آج جا کر کہنا، یہ گجرانوالا میں نے 3 یتیم خانے بنائے ہیں پاکستان میں، میری کوشش ہے میں ہر ضلع میں ایک یتیم خانہ بناؤں۔ میں نے خود یتیمی دیکھی ہے نا، اس لیے یتیم خانے بناتا ہوں۔ گجرانوالے میں کھڑا تھا ورکشاپ میں، ایک بچے کو بلایا، ہاتھ چومے، میں گلے سے لگایا، سلوٹا پہیاں ہاتھ کالے، کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے۔ میں کہا بچہ تو گناہگار نہیں، تو جنتی بچہ ہے۔ بچہ کسی قوم کا ہو جب تک بالغ نہ ہو وہ جنتی بچہ ہوتا ہے۔ میں گلے لگایا، میں کہا بچیا بول، تیری عمر تے لکھن والی، تو کم پیا کرنا ہے، تیری عمر تے پڑھن والی، آ میں تینوں اپنے یتیم خانے لے جاواں۔ پھر بچہ نہیں رویا، یتیمی رو پئی۔ آندا مدنی صاحب ساڈا کام کرن والا قبراں چ جا ستا ہے۔ یہ پچھلی سال میں نے 80 لاکھ کی تقسیم کی، نیٹ پہ موجود ہے میرے چینل لاما ناصر مدنی پہ۔ اس دفعہ 1 کروڑ عیدی تقسیم کی ہے بچوں میں۔ کیوں؟ جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے۔ یہ دن میں نے بھی دیکھے ہیں، اسی لیے یتیم خانے بناتا ہوں۔ میرے بچوں آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ وہ میری بچی اتنا پیار کر رہے پاپا، وہ مدنی صاحب آئے تھے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ میں جملہ کہوں گا وا ربا تیرے کرم نوازی۔ یہ سحریاں افطاریاں بیٹا بھائی کہتا ہے ایک دفعہ اٹھ کے کھا لو، پرجائی کہندی ہے کھا لاؤ، دوبارہ نہیں ٹھاندے۔ سرگی والے میں ویکھیا بار بار اٹھان والے ماپے قبراں چ چلے جانتے، روزے 8 پارے رکھنے پیندے۔ پتر 20 منٹ رہ گئی، پتر 15 منٹ رہ گئی، پتر 10 منٹ رہ گئے، منجی دے کول ہی روٹی لے آ کے ماں رکھ دیندی ہے، پتر ایتھے ہی کھا کے روزہ رکھ لاؤ۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کول مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ میرے بھائی ماجرہ
بشیر صاحب جب بھی گھر میں جائیں گے اب کبھی نہیں کہیں گے میں ماں جی کو ملنے جا رہا ہوں، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے۔ یہ مولویوں یہ پیروں پہ پھول پھینکتے ہو، ماں باپ پہ پھول پھینکا کرو کیوں؟ مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ۔ ماں کا کمرہ خوبصورت بنایا کرو، ماں کا بسترا خوبصورت رکھا کرو، ماں کا لباس خوبصورت رکھا کرو، ماں کا ٹیبل خوبصورت رکھا کرو، ماں کے برتن خوبصورت رکھا کرو۔ کیوں؟ یہ تیری خوبصورتی کا خیال رکھتے رکھتے خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تیری خوبصورتی کا خیال رکھتے رکھتے یہ خود قبروں میں چلی جاتی ہے۔ کبھی سوچا تم نے؟ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ یہ میرے بھائیوں مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہ جی بولے؟ کہتے آپ نے بولا دنیا میں اگر ستیلیاں ماما سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون؟ کہتا میرے بیٹے نے، میں نے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا آپ والی رونگ؟ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ اس کو میرے پاس لے اور نکا جی ادھر میرا جی عرض کرنا چاہ رہے ہمیں بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے۔ اس کو ساتھ بتائے بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کہتا ہے جناب میرے بیٹا بولو تمہاری پہلی ماما رونگ والی اپن رونگ؟ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا۔ پاپا وہ پہلی ماما رونگ آپ والی رائٹ؟ میں نے بولا بٹ میرے بچے کیوں تمہاری پہلی ماما دودھ پلانے والی؟ پاپا میں جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ یہ منظر میرے بھائی عرب لوہار کے گھر میں بھی ہے، بچوں کی ماں جوانی میں دنیا سے اللہ کے پاس چلے گی، اور اس دنیا میں جس کی ماں بچپن میں بچوں کو چھوڑ کر چلے جائے وہ بچے ہی جانتے ہیں ماں کا پیار کون دیتا ہے۔ کہنے لگے مدنی صاحب کہتا ہے جب بھی سکول سے آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی کہتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا ہوں میں چنا جی بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ جب بھی کبھی شاپنگ کرنے جاؤ کھانا کھانے جاؤ ماں باپ کو ٹیبل پہ ساتھ بٹھایا کرو، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کنے ڈالر کمائے گلے یار پوچھ دے روٹی کھا دیے کہ نہیں گل، ماں پوچھ دی راتی ستائے کہ نہیں گل، ماں پوچھ دی کنے
ਡਾਲਰ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਡੋ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਈ ਫੋਨ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੀ ਛੁੱਟੀ ਲਿਆਇਆ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਗੱਲ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਬੀਵੀ ਕਰਦੀ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾ ਗੱਲ ਔਲਾਦ ਕਰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਮਾਂ ਕਰਦੀ वो अपने मैं जुमला कहूँगा कितने बैठे हैं कोई बंदा खड़ा होकर बताए मेरे भाई के बच्चे यतीम बहन के बच्चे यतीम कितने अजीज रिश्तेदार बेवारता है पहले रोजे असी किसी दुकान ते लगाया होइए इथों समोसे लैने इथों चकोरियां लैनियां इथों फ्रूट लेना इथों दुध इथों दही ते जाओ मेरे भतीजे नूं देना ही पैसे मैं दवांगा ईद वाले दिन मर्जी नाल 10,000 कट के दिता होवे ना जी जा बच्चे शॉपिंग ब्रांड की करके आओ ब्रांड के जूते ब्रांड की जनाब जी पैंट लेकर आओ ब्रांड की शर्ट लेकर आओ कौन लेकर आता है कौन देता है कुछ नहीं रोंदे वेक शरीक भी बुए 25 साल हो गए मेरे बाबा को दुनिया से गए मैंने एक दिन जियो के साथ सुहेल बड़ा सब कुछ आप बताया आंखों में आंसू आ गए मैंने देखा मेरी मामा ने हमें खुद नहीं दिलवाए और आप पुरानों में ईद कर लेती थी आज मैं क्यों ना उस माँ की जिंदगी में इज्जत करूं जिसने अपना सब कुछ लगा दिया हम पे ये इतने मेरे नौजवान दोस्त खड़े जाकर चूमना अपनी मामा पापा को इनको आई सलूट यू कहना इनके ऊपर फूल फेंका करो इनके ऊपर फूल की बरसात किया करो क्यों रोंदे वेक शरीक भी बुए टोले दे बिन मावा दे कावी टुकड़े खोले दे अपनिया मावा वाली था कोई लेंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोखो पुत्र जाउंदी वधी कटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाह मामल लाड आप लडांदी ठंडे सालन लोग खाने पै जांदे जद मापे खबरी डेर ला लेंदे तते सालन फिर करने वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ ये जिंदा माँ बाप लाख के हैं और बीमार 1.25 लाख के हैं तुम कहोगे कैसे शामों शाम शहरों कर नूं आउणा पै जांदा जद घर दा राखा खबरी डेरे ला लैंदा बिना मतलब तो राखी करने वाला कोई लभदा नहीं मावा को कोई पुत दी शै ठकदा नहीं सब कहंदे ने मास नवां तो वख कदे ना होए अज जदों गल कपनी पाई हो के पर रोए की सोचिया सी की होया हन कि सुन दोष दिया
दस कित्थों लभांगे। भरा नपने बड़े सौखे ने, भैणां नपणियां बड़ियां सौखियां ने, बेली नपने बड़े सौखे, पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईआं होण उस मां नूं कफन दियां 3 बंदां च बंद करके जदों पुत्तर कबर च उतार दे सलैबां मुद्दियां मार दे, या पुत्तर जानदा या रब जानदा है। अम्मा जिन्हें कदी मैनूं मिट्टी लगन नहीं दित्ती, अज मैं किवें मुठ भर के उदन भरा कहंदे ने टाइम बदल लाओ। भरजाइयां कहंदियां असीं तेरियां नौकर नहीं लगियां जिहड़ी रात नूं कुंडे खोलदी सी कबाल टाउन दे कब्रिस्तान च जा सुती है, चक रसूलपुर दे कब्रिस्तान च जा सुती, फैसलाबाद दे कब्रिस्तान च जा सुती। उदन फिर पुत्तर आंदे ने ले माए सवेड़ा वंडिया ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया, खेत बना असा सहारा वंडिया। ले माए सवेड़ा वंडिया ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया, खेत बना असा सहारा वंडिया। घर भी वंड ले खेत भी वंड ले, वंड लई हर थां, दस किवें वंडांगे किवें वंडांगे तेरा प्यार, दस किवें वंडांगे। आया पानी रल मिल पईए किते विछड़े ना मर जाइए, जा दुनिया ते ममता वसदी जा मेरे रब दा नां, दस कित्थों लभांगे कित्थों लभांगे तेनू मां। एक जुमला याद रखना, माँ बाप के जाने के बाद बहन भाइयों को ईद उसी तरह देना जिस तरह माँ बाप देते थे। आज कितने मुसलमान मैंने देखे, आज कितने नौजवान मैंने देखे हैं, कितने दुनिया में लोग देखे, आज कितने मुसलमान मैंने देखे जो अपनी बहनों को अपने भाइयों को भूल जाते माँ बाप के मरने के बाद। सुनिए ध्यान नाल, गल सेवियां दी नहीं, मैं चंद मिनट और बोल के ज्यादा चाहना। गल सेवियां दी नहीं, गल प्याउणियां दी नहीं, गल शैंपू दी नहीं, गल 5 किलो आटे दी नहीं, गल चावल दी नहीं, बेसन दी नहीं। हर मंडी च लभ जांदियां ने ये सेवियां प्याउणियां। लाहौर दी मंडी चों भी लभ जांदियां ने, फैसलाबादों भी लभ जांदियां ने, शेखूपुरियों भी लभ जांदियां, कसूरों भी लभ जांदियां ने। ये सेवियां प्याउणियां गुजरांवाले दी मंडी चों भी लभ जांदियां, हर बाजार ते हर शहर चो लभ जांदियां ने। हर एक मेरी गल याद रखना ना, जुमला बड़ा ईमान वाला है। अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों, इमामुल अंबिया नूं मानने वालों, हर मंडी चो हर शहर लभ जांदी है, पर एक जुमला याद रखना, सेवियां लजाण वाला वीर उस मंडी च नहीं लभदा, ईद लजाण वाला बाप उस मंडी च नहीं लभदा। तलवार दे फट मिल जांदे ने, तीरां दे फट मिल जांदे ने, गोलियां दे फट मिल जांदे ने, पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां। जिदन सासे गल कह दे एडी साह हुंदी तेरे पिछले क्यों ना आउंदे, एडी साह हुंदी तेरे अजीज क्यों ना आउंदे, एडी साह हुंदी अर्ज करना चाह रहा मैं, एडी साह हुंदी तेरे अजीज क्यों ना आउंदे, एडी साह हुंदी तेरे पिछले क्यों ना आउंदे, एडी साह हुंदी तेरे भराई ते ना आउंदे। भैन करोड़पति भी होवे पर लोगो गल 5000 10,000 दी नहीं जे। तलवार दे फट मिल जांदे ने, हीरां दे फट मिल जांदे, पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां। जिवें दुनिया च सासे लफ्ज़ कवे एडी साह हुंदी तेरे पिछले क्यों ना आउंदे। किन्ने चाचे ताए बैठे जेड़े मर लग्या फरार करदे ने, असीं ताड़े सिर ते आ भरा मर गया, भतीजियां नूं आंदे, फिर भतीजे जवान हो जांदे, चाचे कदी मिलन नहीं आए, कदी पुछण नहीं आए। इहो मिसाल ऐसे भाइयां दी हैन ब्याह के आंदे ने मगरों लत्ती जान छुट्टी ते सुन जरा लफज भरा करोड़पति होए और भैन दे बूहे ते ना जाए। गल 10-20 हज़ार दी नहीं, 7 साल दी एडी साह हुंदी तेरा भरा क्यों ना मिलदा। मैं जुमला कवांगा उदन तियां खुदकुशी कर दियां लोकां दियां, जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़े के
کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ایتھوں 5 گز دا ٹیلی فون ویر خیر ہین میں اقبال ٹاؤن چو بول رہے ہیں لاہور چو بول رہے ہیں فیصلہ آباد چو بول رہے ہیں گدڑی چک رسول پور تو بول رہے ہیں بہن خیر اس کو فون کیتا بہن میں تیرا بھی بول رہے ہیں تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دے قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا دیئے ویرو میں نماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آنا میں آخری جوڑا میں لے کے آنا تو 5 گز نہ دے وے 18 گز لے کے آن دیاں نے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکے آزی سر پیرے کوئی دوش نہ دے ویرا میں مجبوری واہ زینب تیرے صبر تو قربان جاواں ہندیے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا میری بہن بڑی مجبوری ذرا نقشہ سمجھاؤ نا حسین دی بہن زینب کربلا وچ جنہوں نے قیدر بنی ہوئے گی میں کرو کفن لاشا حسین دائے نہ کفن ملاؤ نہ دفن ملاؤ میرا ویرا پیاسا مار دیا جنہوں نے حسین ابن علی دی لاش پئی ہوئے گی لوکاں دیا پہنا کفن لے کے جان دیا نے آدھی میں ویرا کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ نو اے نہ کبھی لوکاں دیا پہنا کفن لے کے آن دیا نے علی دی تھی کولو لنگ گئی آدھی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا اذان سن لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری وہ سب پردیسی وطنی آئے ذرا تصور دی دنیا چ جانا جدو خیمے اجڑ گئے ہونگے حسین دی بہن بے گورو کفن لاش تے کول بیٹھی کتے پتران دے لاشے نہیں کتے حسین دے بچیاں دے لاشے نہیں سنا پھوپیاں دی عید بند کرنے والے آؤ نہ کری پھوپیاں دی عید بند او حسین دی پھوپی زینبی جنہیں کربلا چ رشتے نبھا کے دسے نے اپنے بچیاں دی لاش اون محمد دی سیر تے کیتی گود وے چلی تے بچیاں دی لاش گود وچ حسین دے پتر دی لاش ہاندی اے بابا دور بتیجیو بولت سہی چملواں زلف زنجیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے ہاندی اے پترو جدو پرا لوگ باپ دی بہن کہاں راوے پھوپھیلی دروازے کھولیا کرو نمیاں بیڈ شیٹاں وچھایا کر کے ہو اللہ جاندا تو 5 گز نہ دے میں بہنا 18 گز لے کے آندیاں نہیں ہاندی اے بابا دور بتیجیو بولت سہی چم لواں زلف زنجیر تیری مینوں بھولنی نہیں تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد یہ آخر پہ پیغام ہے حسین کی بہن نے کربلا میں دنیا کو بتایا ہے کہ بہن بھائی سے کتنا وفا کرتی آج کتنے بیٹھے ہیں میں کروڑ دا مالک ہوں تو کروڑ دا مالک ہوں حصے دار بن جن وکی صاحب حصے دار بن جن عارف صاحب 2-4 کروڑ دا بزنس کرن 5 کروڑ دا بزنس کرن سے ایک دوجے نو کہن میری جُتی پالش کر کدی نہیں کرن گے کہن گے برابر دے پارٹنر اتھوں باہروں کرا لینے پر پہن بھی جگ تے انمول رشتہ ہے بابل دے گھر چ پارٹنر بھی ہے حصے دار بھی ہے پر پراواں دیاں جُتیاں بھی پالش کر دیندی ہے پراواں دے تسمے بھی بند کر دے دیئے اس لیے سے میں کہنا ہے لوگوں ایک جملہ یاد رکھنا ہے یہ عورت ذات کی زندگی بھی بڑی عجیب میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں مجھے پتا ہے میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ چومتا ہوتا ہوں مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں چھوٹی بیٹیاں اتنی تو کہنے لگے کیوں چومتے ہیں میں نے کہا اس لیے چومتا ہوں یہ ہاتھ کیسے ہیں باپ کے گھر میں برتن صاف کرتے کرتے جوان ہو
جاتی ہیں اور سسرال کے گھر میں برتن صاف کرتی کرتی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کپڑے دھوتی دھوتی جوان ہو جاتی ہیں، کپڑے دھوتی دھوتی بوڑھی ہو جاتی۔ میں اکثر پاکستان میں جلسوں میں جاتا ہوں، کئی گھروں میں میں نے دیکھا جو عورت چل نہیں سکتی، میں کیا پیڑیاں تے بیٹھ کے ٹاکی مار دیاں پھر دیاں نے۔ عورت ذات کام کرتی کرتی بوڑھی، ہاتھ جوڑوں گا کبھی مت کہنا نکل میرے گھر سے، اللہ کی قسم ہے تمہیں پتہ نہیں تیرے گھر میں نوکروں کی طرح اس نے زندگی بسر کی ہے، تیرے بچوں کے نام جوانی کر دی، اپنی رخسار کا حسن تیرے بچوں کے نام کر دیا، اب بڑھاپے کی طرف جاری ہے، 4 بچوں کی ماں کو کہہ دیتے نکل میرے گھر سے، اس دن عورت ایک زندہ لاش بن جاتی ہے۔ جس دن خامد یا سسر یا ساس کہہ دے نکلو میرے گھر سے، اللہ کی قسم ہے سب کو چھوڑ کر اپنی عزت تیرے بیٹے کے نام کر دی، اپنا جسم تیرے بیٹے کے نام کر دیا، اب بچے پیدا کر کے تیرے پوتروں کے نام زندگی کر دی، اور تم نے اس عورت کا کیا مول ڈالا ہے، کیا مول پایا ہے، کیا قیمت ادا کی، نکل میرے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے عورت ذات ایک ٹشو ہے، شرم آنی چاہیے شیمپاریو جو تیرے گھر میں آئے اگر جد پیدا نہ کرے تیرے گھر کا مالک کون بنے، تیری کوٹھی کا مالک کون بنے، تیرے بنگلے کا مالک کون بنے۔ مولا علی پاک شیر خدا نے دنیا کو بتایا ہے، زہرا پاک سے زندگی بسر کی، میرے نبی نے کہا زہرا میرے دروازے پہ علی کا شکوہ لے کرنا آنا، اور علی کو کہا الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دکھ دیا گویا اس نے میں محمد کو دکھ دیا۔ دنیا نے پھر تاریخ لکھی ہے مولا علی پاک کے گھر میں جب تک زہرا پاک نکاح میں رہی علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جملہ سنیے دھیان سے، جب زہرا دنیا سے گئی ہے تاریخ لکھے گی، تاریخ نے لکھا ہے شیر خدا نے ایک دن بھی زہرا پاک کے ساتھ ناراضگی لے کر مصطفیٰ کے گھر جانا پسند نہیں کیا، اور پھر تاریخ یہ بھی لکھے گے دنیا میں شیر خدا کی بیوی ہے اپنے گھر میں چکی پی کے حسین پالے آئے، کدی باپ دے دروازے تے خبر نہیں پہنچی، چکی پی کے حسین پالے۔ اور آج ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ 2022 ماڈل، ان کو کام کرنا پڑ جائے تو موت لگتی ہے، یہ کہتی ہے ہم سے کام نہیں ہوتا، ہم نے کام کرنے والی رکھی ہوئی ہیں۔ تم زہرا سے بھی پڑی ہو، وہ جنت کی ملکہ کر اپنے گھر کا کام خود کر رہی، اور تم اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں بٹاتی۔ آج کتنی یہ لاہور کی بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں کام کرنا عیب سمجھتی ہیں۔ سلوٹ مارا کرو جو گھر میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، یہ صبح اٹھ کر تمہارے بچوں کا ناشتہ تیار کرتی ہیں، تیرے بچے AC DC افسر اس لیے بنتے ہیں کہ وہ اپنا فیوچر تیرے بچوں کے نام کر دیتے، اور تیرے بچے ناشتہ کر کے اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نوکروں کو بھی کچھ نہیں کبھی اہمیت دی، اس کو سلوٹ کیا کرو کہ انہوں نے اپنا مستقبل تمہارے گھر میں کھانے پکانے پہ لگا دیا، برتن صاف کرنے پہ لگا دیا، اور وہ نوکروں نے اپنا فیوچر تمہارے لیے لگا دیا، اور تم نے نوکروں کو سمجھی۔ ایک بریگیڈیئر صاحب کو میں نے یہ بات کیا کہ سب ایسے آپ نے کہا، انہوں نے کہا مدنی صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں نے کہا یار تمہارے بچے تو تمہارے دروازے کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور تمہیں پوچھتے بھی نہیں، تو یہ نوکر تو تمہیں ہر ٹائم گولیاں بتاتے ہیں، یہ کھانی اس ٹائم، یہ کھانی اس ٹائم، یہ کھانی، گولیوں کا بھی حساب رکھا ہوا تمہارے نوکروں نے۔ تو کہتا اس دن سے یہ میری بات دل میں بیٹھ گئی، اوفو جن بچوں کے لیے میں نے اتنا کچھ بنایا وہ میرا خیال نہیں رکھتے، اور یہ نوکر میرے پاس رہتا ہے مجھے بتاتا ہے اس ٹائم گولی یہ کھانی اس ٹائم۔ اس نے 1 to 5 اس کو نیا لے کر دیا، اور 5 مرلے کا گھر بنا کر دیا، اور کہا جب تک میں زندہ ہوں تم میرے بیٹے ہو، میں تیرا باپ ہوں، تو ہی میرے پاس ہر ٹائم رہتا ہے، جو تیری زندگی کی ضروریات ہے آج سے تنہا بند ہے، سب کچھ میرے گھر سے جائے گا۔ اصل میں بیٹا تو ہے میرا، جس نے میرے ساتھ اتنی وفا کی ہے کہ دن رات میری سیوا کرتا ہے۔ آپ سے بھی اپیل ہے آپ اپنے ماتحتوں سے پیار کیا کرو، جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں یہ آپ کے لیے بادشاہی ہے۔ اگر یہ ایک دن تمہارا کام نہ کریں تمہیں خود کرنا پڑ جائے تو پتہ چل جائے تم کتنے بادشاہ ہو۔ یہ جتنے آپ کے ماتحت ہیں ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھیں، ان کے لباس اچھے ہوں، ان کا کھانا اچھا ہو۔ اگر کوئی نمک حرامی کرے تو اس کی مرضی ہے، مگر تو مولا علی پاک جیسا ظرف رکھنا ہے، جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ کتھوں دے تینوں
لال محمد کولے بیچن والا، یہ جتنا میرے دوستوں نے ماشاءاللہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، ماؤں کے لیے، میں ایک بات آپ کو مسئلہ سمجھا دوں، بچے بیٹیاں جتنا قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ نے جب آپ جب دنیا سے چلے گئے نا تو زندگی میں بھی اور فوت ہونے کے بعد بھی بچوں کی ہر نیکی میں ماں باپ شریک ہیں. یعنی اولاد کی اگر ایک نیکی ہے تو وہ ایک نیکی ماں باپ کو بھی مل گئی، اولاد کی اگر 2 نیکیاں نا تو 2 ماں باپ کو مل گئی. لکھنے پڑھنے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پرچی لکھ کر دینا، اتنا پڑھا ہے، اللہ عالم الغیب ہے. آپ نے جتنا کچھ پڑھ لیا، کھانا کھلا دیا، افطاری کرا دی، مسجد بنا دی، درس بنا دیا، کہاں تک پہنچی وہ مسجد جس کا آپ کہتے تھے افتتاح کرنا گاؤں میں عید کے بعد؟ تو ادھر یہ مسجد بن رہی ہے بھائی اپنی والدہ کے لیے، عزیزوں کے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. تو بتائیں یہ ہے اصل صدقہ جاریہ. کسی غریب بچی کے تعلیم کے وظائف دے دیں، فیس دے دیں، کسی کو جوتا لے دیں، کسی کو کپڑے لے دیں، یہ جب تک دنیا میں رہیں گے قیامت تک آپ کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہو. آپ روزہ رکھتے ہیں نا، آپ کی والدہ کو بھی ثواب مل رہا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی ثواب مل رہا ہے. آپ رستے میں جاتے صرف اتنا کرتے ہیں، کسی بوڑھے آدمی کا بازو پکڑ کر اس کو سڑک پار کرا دیتے ہیں تو اتنی نیکی آپ کے ماں باپ کو مل جاتی ہے اور اتنی آپ کو ملتی ہے. اچھا مشورہ بھی آپ کسی کو دیں گے نا، اگر وہ مشورے پہ عمل کر کے فائدہ حاصل کر لے تو وہ مشورے والی نیکی بھی آپ کے ماں باپ کو ملے گی، آپ کو ملے گی. جتنی میری بہنیں ہیں، دوست احباب عزیز ہیں، یہ سب میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری جناب جی محبت قبول فرمائے. اور میری بات سن لیں، کوئی انسان کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کر سکتا. آج میں ایک نقطہ بیان کر، ہمارے ہاں یہ رواج چل نکلا ہے کہ کسی آدمی کی ایک غلطی دیکھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں اس کی تو نیکیاں ختم ہیں. یہ تمہارے فرعونوں کا قانون ہے، رحمان کا قانون نہیں. رحمان تو کہتا ہے نیکیاں اس طرف رکھتا ہوں، برائیاں اس طرف رکھتا ہوں، اگر قیامت کے دن ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو میں جنت عطا کر دوں گا. یہ اللہ کا نظام سمجھیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ. اللہ کہتا ہے جو سچی توبہ کر لے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میں اس کے پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. اس لیے کسی کی نیکی کا مذاق مت اڑایا کریں. کوئی حج پہ جائے تو اس کے حج کا مذاق مت اڑایا کریں، کوئی عمرہ کرے تو اس کے عمرے کا مذاق مت اڑایا کریں. کہ جی 900 چوہا کھا کے بلی حج میں چلی، یہ جھوٹی مثال ہے، یہ دنیا میں شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے. حج ہے اس لیے کہ پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے، حج عمرہ ہے اس لیے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اور سنیں اللہ کہتا ہے جب انسان سچی توبہ کر لے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہی وہ انسان لگتا ہے، اور اس کی پرانی جو گناہیاں ہیں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے ہم جتنے دوست احباب ہیں کوئی نیکی کرے تو اس کو شاباش دیں، اگر کوئی غلطی کرتا تو اس سے درگزر کریں، اس کو قریب لائیں. میرے بھائیو جرم سے نفرت نہ کریں نہ جی، تو پھر معاشرہ بگڑے گا. ہمیں جرم سے نفرت ہونی چاہیے، انسان سے نفرت نہیں. یہ جتنے قرآن پاک چھپا کر لوگوں میں تقسیم کرنے، یہ سورہ یاسین چھپائی، جب تک لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ قیامت تک ثواب ملتا رہے. یہ ہے صدقہ جاریہ. اب پانی کا انتظام کریں کسی کے لیے. نبی پاک میں بہترین صدقہ پتہ کیا ہے؟ جو کسی کو اچھا پانی لے کر دے دیں. یہ واٹر فلٹر پلانٹ کا جو پانی ہے نا، آپ اپنے کسی عزیز رشتے گھر میں ایک بوتل رکھا دیں. میں آپ کو سستا صدقہ بتاؤں، کوئی آپ کا گھر ہے، عزیز ہے، ماسی ہے، پھپھی ہے، تائی ہے، چاچی، گورنمنٹ کی ایک بوتل ہے 1000 روپیہ، اس کو سکوٹی دے اور وہ بوتل ان کے گھر رکھ دے. رکشے والے کو بولیں بھائی آپ نے ایک بوتل ان کو دے جانی کرنی، ایک لے جانی کرنی. تو جب تک وہ زندہ رہیں وہ پانی پیتے رہیں، صاف گردوں کے مرض سے بچیں گے، جگر سے، ہیپاٹائٹس سے، تو قیامت تک کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ. یہ واٹر فلٹر پلانٹ گلیوں میں لگاتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے ایڈے ساڑھے مسلمان اترے وہ واٹر فلٹر پلانٹ لوائیں گے نا تے ٹوٹیاں لا کے وچ مسواکا تو نہیں جاندے. سچی گل کر شاپر تو نہیں ہوندے وچ. تے آپ اینے پیسے لا کے بھی تے او گل نہ بنے. 4 دن بعد فلٹر پلانٹ بند ہوندا ہے. تسی ویکھ لو جا کے فلٹر پلانٹ اجڑے پے نے. اور ساڈے جڑے اوتھے بندے رکھے او بھی وڈے اترے نے، انہاں نوں کہیے نا بھی یہ فلٹر بدلنا، میڈیسن پاؤنی، وہ ادھی بیچ نہیں دے. فلٹر مہینے کی بجائے 2 مہینے بعد بدلتے، تو پھر یہ انسانوں کے ساتھ ہم کھیلتے. میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ یہ جو لاکھوں روپیہ لگا کر فلٹر پلانٹ لگاتی یہ کام نہ کریں. یہ کر لیں گورنمنٹ سے 100 بوتل کا ٹھیکہ لیں رمضان میں، 1 لاکھ روپے کی سکوٹی وہ آپ سے رعایت بھی کر لے گا. ڈوسے پہ جائیں، گورنمنٹ پہ جائیں، جس پہ بھی جائیں اچھا پانی والا ہے، ایکوا فینا، وہ بوتلیں رکھا دیں اپنے عزیز رشتے گھروں کے گھروں.
اوپر اپنی والدہ کا نام لکھا دیں، اپنے والد صاحب کا لکھا دیں. جب تک وہ رکشے والا ان کو پانی دیتا رہے گا وہ پیتے رہیں گے. یار کتنے کی بوتل آتی؟ 100-150 کی بوتل ہے. تو آپ نے 12-14 لاکھ ادھر جو لگانا ہے تو 6 مہینے بعد فلٹر پلانٹ بھی بند ہے. تو بولو وچ مسواکا نہ تم دینی ہے تو پانی انجی ختم ضائع. نبی فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن پانی کے بارے سوال ہونا ہے. نعمتوں میں، نماز کے بارے میں، عبادت میں، اور نعمتوں میں پانی کے بارے سوال ہونا کہ تم نے پانی کتنا ضائع کیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ سے دعا ہے ادھر آپ مسجد بنا رہے ہیں نا تو ادھر بھی آپ یہ سسٹم رکھیں، جدھر بھی پانی کا خاص خیال رکھیں. پانی اگر اچھا انسان کو ملے گا انسان صحت مند رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کتنے ڈائلسس سینٹر بن گئے یہ پیپسیوں کی وجہ سے بنے. ہم بوتلوں کو پیتے، پیپسی لے پیپسی لے پیپسی. یہ پیپسی نے بیڑا گرک کر دیتا ہے. میرے کتنے ڈاکٹر دوست ہیں مجھے کہتے ہیں مدنی صاحب روز تقریر میں بتاؤ یہ بوتلیں مت پیو، فریش جوس پیو، سٹرابری پاؤ وچ دودھ پاؤ، اتھے بھی تن موت پیندی. وہ پیو 2-4 گلاس تن کو صحت ملے، انرجی ملے. پیپسی پلاؤ جی بس. وہ اندر جا کے دند بھی خراب کر دیے، گردے بھی خراب کر دی. اے تازہ دودھ لے لو باہروں، انہوں جناب نال لے آ کے دل بہتا کردا ہے تو انہوں ٹھنڈا کرنا تو پھر پی لو. اچھا کئی بندے میرے نے دودھ نو سوڈا بنا دیندے ہیں مر جانے نو بھی دودھ چ بوتل دا جوڑ کیے گا. دسو بھی خالص اللہ نور دودھ لابانہ خالصاً سائغاً للشاربین. اے دودھ چ بوتل پا گئے نا دودھ نو بھی اندر تیری ایسی دی تیسی جے تینوں اسی خالص رہن دے گا. دودھ سوڈا بھی نہ بنا کے پیا کرو، نقصان دے. دودھ لکھرا پیو، جدو دودھ ہے ہی اللہ نے خالص بنایا تم پیو. اللہ سے دعا ہے یہ باتیں ہمیں سمجھنے کے اللہ توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین واللہ عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الاجاد یا المشکلات. اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. میرے بھائیوں نے جتنا کچھ پڑھا ہے اللہ ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا. تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اس کے نبی کو مانتا ہے، اس کے نبی کی آل کو مانتا ہے. اللہ قرآن پہ عمل ایمان رکھتا ہے، حدیث پہ ایمان رکھتا ہے. یہ سبھی تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں میرے مالک، ان کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما. قیامت کے دن ہماری ماں ہماری بہنوں کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ جتنے عزیز میرے بابا سمیت دنیا سے چلے گئے، بھائی ماجد بشیر صاحب اور جتنے ان کی اہلیہ کے عزیز، ان کے عزیز، ان کے دوستوں کے عزیز تیرے پاس آگے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے لاجپال مالک پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ قرضداروں کے قرضے دور فرما، مرضداروں کی مرضیں دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے لاجپال مالک رمضان کی برکت سے ہمیں معاف فرما. اللہ یہ افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما، روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ قیامت کے دن حسنین کریمین جنت کے شہزادوں کے قدموں میں جگہ عطا فرما. اللہ ان کی سرداری نصیب فرما. اے میرے لاجپال مالک جو اس دنیا میں سود کے نیچے آ چکے ہیں ان مجبوروں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو قرضے دار ہیں قرضے لے کر سنید نہیں آتی اللہ ان کے قرضے دور فرما. جن کے پاس اپنی چھت نہیں اللہ اچھا مکان عطا فرما. میرے مولا جن کے کاروبار نہیں چلتے کاروبار میں برکت کا نزول فرما. اے میرے لاجپال مالک ملک پاکستان کی خیر فرما. ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی SP UPRU ڈولفن پنجاب پولیس پیرا میڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ کرام عدلیہ بلدیہ PTCL پاک فوج پنجاب پولیس نیوی فضائیہ مولا کریم جتنے پاکستان کے ادارے ان سب کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کے نوجوانوں کی قربانیاں قبول فرما. جتنے دوست احباب بیٹھے سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.